علماء وارث انبیاء ہیں، وہ ہم دنیاوی لوگوں کی طرح دولت کے ڈھیر اور ہیرے جواہرات نہیں چھوڑ جاتے۔ انبیاء علیہ السلام دو چیزیں چھوڑ جاتے ہیں، علم روحانی یا کتاب، اسلامی حکومت یا سنت۔ لہذا علماء ہی کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہے، از کتاب حکومت اسلامی امام خمینی۔ آپ اس پر بھی اظہار خیال فرمائیں۔ یہ مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ یہ کس چکر میں آپ پڑے رہتے ہیں؟ اس سے اصل میں استدلال یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ جو دین کی تبلیغ کا فریضہ انبیاء پر تھا وہ اب علماء کے ذمے ہے، اور ویسے وہ صرف علماء کے ذمے بھی نہیں ہے تو پوری امت کے ذمے، لیکن چونکہ اس نبوت کے علم کو وہ حاصل کرتے ہیں لہذا وہ ذمہ داری ان پر بدرجہ اولا آ گئی۔ باقی حکومت کے نظام کے لیے تو ہمارے پاس قرآن مجید میں نص ہے کہ امرہم شورا بینہم، ان کے باہمی مشورے سے بات ہوگی۔ لہذا کسی ایک طبقے کو اسلام میں حکومت کا حق جو ہے اس طبقے تک صرف محدود کر دینا یہ صحیح ہے۔ یہ تھیوکریسی کا کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں مذہبی طبقہ جو ہے وہ حکومت کا حقدار سمجھا جائے۔ اسلام میں تھیوکریسی نہیں ہے، اسلام میں کوئی طبقہ جو ہے وہ حکومت کا اجارہ دار نہیں ہے، بلکہ یہ سب کا ایک مشترک کامن ویلتھ ہے، مل جل کر رائے سے وہ چلائیں گے، لیکن وہ مل جل کر رائے سے اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو بدل نہیں سکتے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام جو ہے وہ نافذ